ذرا آئیے اس صفت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ کی پوری حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سراپا عاجزی کا سبق دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار تھے، آپ انبیاء کے سردار تھے، آپ سارے انسانوں میں سب سے افضل تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری، آپ کے تواضع، آپ کی انکساری اور آپ کے اخلاق کا کیا عالم تھا، چند نمونے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ صحابہ کے ساتھ جب رہتے تھے اتنا گھل مل کے رہتے تھے اور اتنی سادگی کے ساتھ رہتے تھے، کسی بھی نو وارد اجنبی کے لیے آ کر یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس میں نبی کون ہے۔ جب آپ مدینے میں داخل ہو رہے تھے بہت سارے لوگوں نے حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ لیا تھا، حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ کے استقبال کر رہے، اتنا مل جل کر گھل مل کے رہتے تھے، اپنا کوئی الگ سے اپنی کوئی پہچان پیارے نبی نہیں بناتے تھے۔ آنے والے کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ دیکھیے یہ ہیں اللہ کے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ آپ کی عاجزی کا ایک مظہر یہ ہے، آپ فرماتے ہیں لو دعیت الی قراع لاجبت، کوئی دعوت دیتا ہے مجھے کھانے کے لیے، پیارے نبی فرماتے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ دسترخوان پہ اس نے کیا رکھا ہے، گوشت نہیں رکھا ہے، بکری کا کھر رکھا ہے اس نے کھانے کے لیے۔ کھر یہ کھائی جانے والی چیز نہیں، کھر کو ہم کاٹ کے نکال کے پھینک دیا کرتے ہیں۔ پیارے نبی کا تواضع ہے، فرماتے ہیں مجھے معلوم کوئی دعوت دے اور یہ غریب انسان ہے، فقیر انسان ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے دسترخوان پہ جانے سے مجھے کھانے کے لیے گوشت نہیں، کھر ملے گا، تب بھی میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا۔ آج کتنے ناز نہ کرے، کسی بھی دعوت میں ہم شریک ہوتے ہیں، کتنی تنقیدیں، کتنے تبصرے، اللہ رحم کرے، اور خصوصاً ہماری مائیں بہنیں خواتین جب وہ رشتوں کا معاملہ ہوتا ہے، شادی بیاہ کے مسائل ہوتے ہیں، اپنے سمدھنوں پہ جو تبصرے کرتی ہیں، فلاں آئٹم نہیں تھا، فلاں آئٹم صحیح نہیں تھا، فلاں پکوان رہنا چاہیے تھا، قربان جائیے صلوات اللہ وسلام علیہ۔ پیارے نبی نے کیسی سادگی ہمیں سکھائی ہے۔ اور آپ کی عاجزی کا ایک مظہر یہ بھی تھا، آپ کا گزر چھوٹے بچوں پہ ہوا کرتا تھا، چھوٹے بچوں پہ آپ کا گزر ہوا کرتا تھا۔ چھوٹے بچوں سے گزرتے ہوئے پیارے نبی قبل اس کے کہ بچے آگے بڑھ کر سلام کریں، بچوں کو آگے بڑھ کر آپ سلام کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرات آپ کا دروازہ، آپ کا دربار ہمیشہ سب کے لیے کھلا ہوا، کبھی آپ کسی آنے والے کو روکتے نہ تھے۔ کوئی بھی مجبور، کوئی بھی غریب، کوئی بھی مسکین، کوئی بھی پریشان حال، کوئی بھی مظلوم، کوئی بھی غلام، کوئی بھی لونڈی، دن رات کے کسی بھی وقت، آپ کسی بھی گھڑی آپ کی خدمت میں حاضری دے سکتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، پیارے نبی مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے ہوتے، اچانک ایک لونڈی آتی جس کو کسی نے ستایا ہوتا، جس پر کسی نے ظلم کیا ہوتا، اسے آپ سے شکایت کرنی ہوتی، وہ لونڈی سیدھے آپ کا آستین پکڑتی، کہتی ادھر آئیے، اور پیارے نبی سیدھے اس کے ساتھ جاتے، جو شکایت اس کی ہوتی سنتے، اور اس کی شکایت کو دور کرنے کے بعد، اس کے مسئلے کو حل کرنے کے بعد پھر پیارے نبی اپنی منزل کی طرف روان دوا ہوتے۔ اور آپ کی عاجزی کا سب سے بڑا مظہر، عاجزی کی سب سے بڑی مثال اور عاجزی کا سب سے بڑا نمونہ آپ نے اس وقت پیش کیا جو آپ کی حیات کا، آپ کی زندگی کا سب سے یادگار لمحہ تھا، جسے ہم سیرت میں فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہو رہے تھے، پوری طرح سے مشرکین مکہ سرنڈر ہو چکے تھے، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی معارضہ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، پوری طرح سے ون سائڈ ہو گئی تھی جنگ۔ مشرکین کا غرور چکنا چور ہو گیا، مشرکین کی انا کچل دی گئی، اور اس موقع پر
دنیا کی تاریخ بتاتی ہے دنیا کے حکمران، دنیا کے بادشاہ کسی بھی شہر کو، کسی بھی ملک کو فتح کرتے ہیں، وہ کس تکبر کے ساتھ، کس انانیت کے ساتھ، کس غرور کے ساتھ وہ داخل ہوتے ہیں۔ تاریخ نے یہ شہادت محفوظ کر رکھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے پوری عاجزی کے ساتھ، پوری انکساری کے ساتھ، سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزی سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی کے بال سواری کی پیٹھ کو لگ رہے تھے، اور آپ انا فتحنا لک فتحا مبینا کی عظیم سورت پڑھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ فتوحات کا وہ موقع جب بڑے بڑے رؤساء اور بادشاہوں کے سر اٹھ جایا کرتے تھے، پیارے نبی کا سر ایسے موقع پہ جھکا ہوا تھا جس موقع پر تاریخ میں کبھی آپ کو کسی لیڈر نے عاجزی کا سبق نہیں دیا ہوگا، اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی قائد، ایک مثالی لیڈر، ایک مثالی کمانڈر کی حیثیت سے آپ نے عاجزی، تواضع اور انکساری کا سبق پڑھایا۔